أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کون ہے وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بنایا؟ کیا ان کے شرکاء بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے لیے آسمانوں سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پس اس پانی کے ذریعے ہم نے باغات اگائے بارونق۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے نہیں تھا کہ تم درخت اگا سکتے، تم میں اتنی طاقت نہیں تھی، ممکن ہی نہیں تھا۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ مشرک لوگ، یہ قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، یا وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہرا دیا، قرارگاہ بنایا۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے درمیان نہریں چلا دیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے اس زمین کے اندر، اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دریاؤں کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 کی تلاوت کی گئی ہے، اور پارہ نمبر 20 شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سورۃ النمل کے گزشتہ حصے میں آپ نے 4 واقعات سماعت فرمائے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی وحدانیت پر اور جو دعویٰ پیش فرمایا تھا کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس پر بطور دلیل کے اللہ نے پیش فرمائے، اور انہیں کہا جاتا ہے دلائل نقلیہ۔ اب جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اور اب جو سلسلہ چند آیات کا شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اسی مسئلے پر دلائل عقلیہ بیان فرمائیں گے، یعنی وہ دلائل کہ جن کا تعلق عقل سے ہے۔ عقل مانتی ہے، سمجھتی ہے کہ واقعی حقیقت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ دلائل نقلیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل کی جو آخری آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہیں یا وہ شریک بہتر ہیں جن کو تم اللہ کا برابر ٹھہراتے ہو۔ اب اللہ تبارک ہم نے پھر اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے، وہ بہتر نہیں۔ اب فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات کے ذریعے پوچھا کہ کون سی ذات بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ آسمان اور زمین بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا اور زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا۔ فرمایا اتنی بڑی قدرت اور اتنا بڑا جو ہے وہ قدرت کا کرشمہ اور یہ نمونہ، یہ سارا فرمایا نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اب اللہ پوچھتے ہیں کہ ذرا تم یہ تو بتلاؤ کہ جن کو تم میرا شریک بناتے ہو انہوں نے بھی کوئی زمین و آسمان بنانے میں میرا تعاون کیا ہے یا میری مدد کی ہے؟ فرمایا نہیں، اکیلے اللہ نے یہ زمین و آسمان کھڑا کر دیا اور بنا دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، اس سے پہلے اس کی حالت کیا تھی؟ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پہلے کیسے تھا؟ اس کا میں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، میں آپ کو حوالہ دکھا دوں۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17۔ صفحہ 391، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30۔ صفحہ 391 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، پارہ نمبر 17۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ دیکھتے نہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی ذات و صفات کا انکار کیا۔ اور یہ جو شرک ہوتا ہے یہ انکار ہی ہوتا ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ انکار ہی ہوتا ہے۔ مشرک یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی جو میرا بزرگ بھی کرتا ہے، میرا پیر قبر والا کرتا ہے، میں اس سے کروانے جاتا ہوں۔ یہ بھی شرک کفر ہی ہوتا ہے، انکار ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا یہ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کانتا رتقاً، آپس میں چمٹے ہوئے تھے، آپس میں بند تھے۔ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور بند تھے۔ ابھی تو فرق ہے نا، آسمان اوپر اور زمین نیچے، کتنا زیادہ فرق ہے۔ لیکن پہلے یہ آپس میں چمٹے ہوئے تھے۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ پہلے زمین کے ساتھ یوں لگا ہوا تھا، دھواں تھا یہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو کھولا اور جدا جدا کیا، زمین کو نیچے لائے اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر لے گئے۔
تو یہ دونوں جدا جدا ہو گئے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بنا کے عبث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آسمانوں سے پانی برسانا شروع کر دیا اور اس پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندہ کر دیا۔ افلا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ میری ان دلیلوں کو دیکھ کر، ان باتوں کو سن کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، زمین کو نیچے بچھایا اور پھر زمین کو عبث نہیں چھوڑا، بلکہ اسی زمین کے اندر کشادہ رستے بنا دیے انسانوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ یہ جو زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھولا اور جدا جدا کیا، یہ کس کے لیے کیا؟ انسانوں کے لیے کیا نا۔ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے چلا رہے ہیں۔ جو انسان اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اور غیر اللہ کو یاد کرتا ہے اور انہی کی پکار کرتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا اسی انسان کے لیے کیا ہے، لیکن یہ نمک حرامی کر جاتا ہے، یہ بغاوت کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر بھی پیدا کیا ہی ہے انسان کے لیے۔ فرمایا زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، اور پھر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے لیے آسمانوں سے پانی، آسمانوں سے پانی برسایا، بارش برسائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا، بادلوں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ بارش کہاں سے آتی ہے؟ بادلوں سے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ بارش اوپر سے آتی ہے اور اوپر آسمان ہے، اس لیے اللہ نے آسمان کا ذکر کیا۔ ہر وہ چیز جو اوپر کی طرف ہو اسے آسمان کے ساتھ ہی تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اوپر ہے، عرش اوپر ہے، اس لیے ہم آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ بارش آنے کا سبب بادل ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، صرف بادل سبب نہیں بنتے بلکہ اوپر سے حکم بھی ہوتا ہے تو بادل برستے ہیں، جب تک حکم نہ ہو بادل نہیں برستے۔ اس لیے فرمایا کہ بارش آسمانوں سے برستی ہے، بادلوں سے نہیں، کیونکہ بادل سبب ہیں لیکن حکم کے محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہ حکم دیتے ہیں تو بادل برستے ہیں، وگرنہ کہاں برسے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں برسنا ہے اور کہاں ضرورت ہے، جیسا کہ سورۃ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، غیب کی باتیں جن کا علم کسی کو نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا غیب کا علم قیامت کب آئے گی اس کو بھی اللہ ہی جاننے والا، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ قیامت کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں اور کب کتنی برسنی ہے اس کا بھی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ محکمہ موسمیات والے بھی جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نا، وہ یقینی علم نہیں دیتے کہ یقیناً آج ہی بارش ہوگی، اور اتنی بعض دفعہ وہ بتاتے ہیں بارش ہوگی لیکن نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ کہتے ہیں موسم صاف رہے گا، بارش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا یقینی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے کلی علم، غیب جاننے والا وہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے پیٹ میں، رحم میں کیا ہے
بچہ یا بچی ہے، چھوٹا یا بڑا ہے، بڑھ رہا ہے یا رک گیا ہے، اس کا بھی علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے یقینی علم ہے، مجھے یقینی علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اور دوسری بات ہم کسی کے ذہن میں آئے گی کہ نہیں، محکمہ موسمیات والے بھی تو بعض دفعہ بارش کی جو ہے وہ پتہ لگا لیتے ہیں اور بارش ہو بھی جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ والے بتاتے ہیں بچی ہے تو بچی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ سنیے کہ یہ جو لوگ بتاتے ہیں، ڈاکٹر یا محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں، سائنسدان، یہ ہوتا ہے اسباب کے تحت۔ مشینری ہے تو پتہ چل رہا ہے، مشینری نہیں تو پتہ نہیں چلنا۔ الٹرا ساؤنڈ ہے تو ڈاکٹر کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بغیر مشینریوں کے جانتا ہوں، بغیر اسباب کے جانتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے ما فوق الاسباب اور یہ ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ ڈاکٹر جانتا ہے لیکن ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت، اور اللہ جانتا ہے ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے تمہارے لیے اللہ نے پانی برسایا، بارش برسائی۔ پھر کیا کیا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات اگائے۔ کیا اگائے؟ باغات اگائے، بارونق، رونق والے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پہلے ہر چیز مرجھا جاتی ہے، اب گرمی پڑ رہی ہے نا، چیزیں مرجھا گئی ہیں، بندے مرجھا گئے نا، جڑے جناب اتنا زیادہ پانی پی رہے ہیں، اور جن فصلوں کو اور باقی مخلوقات کو پانی نہیں مل رہا ان تو مرجھانا ہی مرجھانا۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز بارونق ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے بارونق باغات اگائے۔ حدائق یہ حدیقہ کی جمع ہے، اور حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں حدائق جس باغ کے چاروں طرف یا تو دیوار ہو یا پھر کوئی جھاڑی دار جو ہے وہ نا چھوٹے چھوٹے اس طرح پودے لگے ہوں ان کی حفاظت کے لیے، اسے کہتے ہیں حدائق۔ اور ویسے جو سادہ باغ ہوتا ہے نا جو بغیر حفاظت کے اور بغیر دیوار کے ہو، اس کو کہتے ہیں جس کے سائڈوں پہ باڑ نہ لگائی گئی ہو، اسے کہتے ہیں بستان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بستان۔ اور جو حدائق ہوتا ہے جس کے سائڈوں پہ باڑ لگا دی جاتی ہے، بعض لوگ حفاظت کے لیے لگاتے ہیں نا، اور ایک جگہ پہ مخصوص دروازہ رکھ دیتے ہیں اندر جانے کے لیے، تو اسے حدائق کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے حدائق اگائے، باغات ہیں، محفوظ باغات اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، فرمایا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم اگا سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم اگا سکتے۔ یہ جو ما کان لکم ہے نا، ما کان لکم، اس سے مراد ہے جن سے مخلوق، یعنی ہر طرح کی مخلوق، جتنی مخلوقیں ہیں، کوئی نبی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، فرمایا کسی مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان باغوں کو اگا سکتی۔ فرمایا یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے باغات اگائے ہیں بارش کے ذریعے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد ساری مخلوقیں ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل اور پارہ نمبر 15 بالکل آخر جی، صفحہ نمبر 352، صفحہ 352 اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100، پارہ نمبر 15۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کے پاس بھی خزانے ہیں اور قبر والوں کے پاس، کوئی کہتا ہے فلاں کے پاس، کوئی کہتا ہے فلاں حضرت صاحب کے پاس۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے جی، لوگوں کی باتیں تو پھر باتیں ہی ہیں نا، اصل بات تو قرآن کی ہے۔ فرمایا قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي
فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مختار ہوتے، مالک ہوتے، اگر تمہارے پاس میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہوتے، اختیارات ہوتے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم کبھی بھی وہ خزانے نہ کھولتے، روک لیتے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ان کو کھول دیا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو اگر آپ کو آج نظر آتا ہے ہر بندہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، فرمایا یہ رب کی رحمت جو وسیع ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں لوٹائے جا رہے ہیں بندوں پر۔ اگر یہی خزانے ان پیروں کے پاس ہوتے، ان ولیوں کے پاس ہوتے، ان نبیوں کے پاس ہوتے تو یہ کبھی بھی خرچ نہ کرتے، ساری قوم بھوکی مر جاتی، لیکن یہ خزانے کبھی نہ کھولتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے خزانے کھول دیے تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، آج جس بندے کے پاس مال آ جائے نا، اس کا خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، کس ڈر کی وجہ سے کہ یہ خرچ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو ولی بھی تو انسان ہی ہے نا، یا کوئی اور مخلوق ہے؟ نبی بھی تو انسان ہی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو میں نے نعمتیں بسائی ہوئی ہیں لوگوں پر، اگر یہ میں تمہیں اختیارات دے دیتا تو پھر تم کبھی بھی ان پر یہ خرچ نہ کرتے، اور ساری قوم اور عوام، ساری مخلوق بھوک کی مار جاتی۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں سمندروں میں مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، جنگلوں میں باقی مخلوقات، درندے وہ بھی کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی مستفید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی خزانے ختم نہیں ہو، کیونکہ ان خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کے بعد تو خزانے وسیع ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم درخت اگا سکتے۔ اب اللہ پوچھتے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود۔ فرمایا جب زمین و آسمان بنانے والا اللہ، اور پھر زمین و آسمان بنانے کے بعد آسمانوں سے پانی برسانے والا اللہ، اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے بارونق باغات اگانے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ یہ جو قوم ہے نا جو اللہ کو مانتی نہیں اور شریک بناتی ہے، یعدلون، فرمایا یہ بڑی عجیب قوم ہے، اور یہ حد سے بڑھنے والی قوم ہے اور منہ پھیرنے والی قوم ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتے ہیں۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلیل عقلی بیان فرمائی ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، فرمایا وہ ذات، یہ شریک ان کے بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین کو قرار بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، قرار گاہ بنایا، وہ بہتر ہے یا یہ شریک بہتر ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا؟ افمن یخلق کما لا یخلق، فرمایا انہوں نے کچھ نہیں بنایا، انہوں نے وہم یخلقون، بلکہ یہ خود بنائے گئے ہیں، بلکہ یہ خود بنائے گئے ہیں۔ فرمایا زمین کو اللہ نے قرار گاہ بنایا، اور قرار گاہ کیسے بنایا جی؟ انسان ہر کام جو ہے وہ زمین کے اندر چلتا بھی ہے، زمین کے اوپر مکانات بھی بناتا ہے، زمین کے اوپر فصل بھی لگاتا ہے، سارے کام زمین کے اوپر کرتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اور یہ سارا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، یہ کسی اور نے بنایا ہے؟ بلکہ فرمایا کہ انسان زندگی میں بھی زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور موت کے بعد بھی زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ موت، مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ زمین میں ہی جاتا ہے نا۔
تو کیسی اللہ نے قرارگاہ بنایا ہے، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا۔ فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا ہم نے بنایا نہیں اس زمین کو کفاتن، کفایت کرنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، اسی میں زندہ بھی ہیں اسی میں مردے بھی ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے قیامت والے دن، اسی مٹی سے نکلنا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے یہ بھی عبث نہیں ہے، بلکہ انسان ہر لمحے میں اس زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی کے اوپر بیٹھا ہے، اسی کے اوپر سو رہا ہے، اسی کے اوپر چل رہا ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ زمین میں نے بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، پھر زمین کو خالی نہیں چھوڑ دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا تھا ہم نے اس میں کشادہ رستے بنائے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں نہریں چلا دی، ہم نے اس میں نہریں بنا دی۔ اور یہ نہریں اللہ نے کس لیے بنائی جی؟ انسانوں کے لیے بنائی نا۔ انسان مستفید ہو رہے ہیں، فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وجہ، اور فرمایا کہ ہم نے اسی زمین کے اوپر پھر اس زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ یہ پہاڑ اس زمین کو اللہ نے روکنے کے لیے رکھے ہیں، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین حرکت کرتی رہتی، ہلتی رہتی، اور پھر انسان ڈرتے رہتے، انسان ڈرتے رہتے۔ تو پھر یہ پہاڑ بھی اللہ نے جو زمین کے اوپر رکھے یہ کن کے لیے رکھے ہیں؟ انسانوں کے لیے۔ جانوروں کو تو کوئی نہیں پتہ ہوتا زلزلہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا انہیں شعور ہے؟ کوئی شعور نہیں۔ اگر زلزلے کا پتہ چلتا ہے تو کس کو؟ انسانوں کو۔ لیکن جب انسان ہی جانور بن جائیں تو پھر انہیں بھی پتہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے قرآن سے مستفید نہیں ہوتے، جو لوگ جو ہے وہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان دلوں سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ کیا نہیں دیکھتے؟ حق والی باتیں نہیں دیکھتے ہیں، حق کی طرف لے کر جانے والی چیزوں کو نہیں دیکھتے، قرآن کو نہیں دیکھتے، اللہ کی جو ہے وہ قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ سنتے یہ جڑے باہر ٹماٹر بیچ رہے ہیں یا پیاز بیچ رہے ہیں انہاں کول کان ہیں نا، سن دے بھی نہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان کے کان سنتے کیا نہیں سنتے؟ قرآن کی تعلیم نہیں سنتے، دین کی بات نہیں سنتے، بس نماز کا وقت ہے تب بھی ٹماٹروں کی آوازیں لگا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے تب بھی پیازوں کی آوازیں لگ رہی ہیں، تب بھی فروٹ کی آوازیں لگ رہی ہیں، فکر ہی کوئی نہیں نماز بھی پڑھنی ہے کہ کوئی نہیں پڑھنی۔ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہوا ہے، حکم دیا ہوا ہے بھئی نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو جائے، لیکن فکر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں، کالانعام، نہیں 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 نہیں، یہاں تک مکمل نہیں کیا، فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جن کے دل سوچتے سمجھتے نہیں، جن کے کان سنتے نہیں، جن کی آنکھیں دیکھتی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اسی لیے تو اب زلزلے آتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا، جھٹکے لگتے ہیں انہیں پتہ
نہیں چلتا۔ اصل میں وہ مخلوق جو جانور مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور نہیں دیا، وہ زلزلہ محسوس نہیں کرتی، اسے نہیں پتہ زلزلہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، شعور جو نہیں۔ لیکن آج انسانوں کو نہیں پتہ چلتا، تو پھر مان لیجئے کہ یہ انسان جانور بن چکے ہیں، یہ انسان جانور بن چکے ہیں، تبھی انہیں بھی زلزلے کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی جائے چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو زلزلے بھیجتے ہیں، یہ کس لیے بھیجتے ہیں؟ جھنجھوڑنے کے لیے، عبرت کے لیے، کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ تمہیں جھنجھوڑنے، سمجھ جاؤ، وقت ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو ہم نے زمین کی حرکت روکا، یہ تو کبھی کبھی حرکت میں آتی ہے نا۔ بعض نے کہہ دیا کہ نیچے جناب کوئی بڑا بیل ہے، وہ سینگ بدلتا ہے تو یہ زمین حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ بعض نے کہا زمین سانس لیتی ہے، بعض نے کہا کیا کرتی ہے، بعض نے کہا کیا کرتی ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر جو ہے وہ اس کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے اور حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کتنا بوجھ ہے یہاں پر زمین کے اندر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب یہ زمین حرکت کرنے لگ جائے گی، زلزلہ آئے گا، بڑا زلزلہ، واخرجت الارض اثقالها، اور سارے کے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ کیسے بوجھ؟ اسی زمین میں زانی بھی موجود ہیں، اسی زمین میں چور بھی موجود ہیں، اسی زمین میں ڈاکو بھی موجود ہیں، اسی زمین میں قاتل بھی موجود ہیں، اسی زمین میں ظالم بھی موجود ہیں۔ اتنا بڑا بوجھ یہ زمین لے کر جو برداشت کر رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، یہ سارا کا سارا بوجھ زمین باہر پھینکے گی، سارے انسانوں کو باہر پھینکے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کیا ہو گیا تجھے، کیا ہو گیا تجھے؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن پھر یہ ساری خبریں دے گی، بتائے گی تو نے مجھ پر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا، تو نے مجھ پر لیٹ کر یہ گناہ کیا تھا، یہ جرم کیا تھا، یہ خطا کی تھی، یہ غلطی کی تھی۔ ساری غلطیاں، سارے گناہ انسانوں کے یہ زمین خبر دینے لگ جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں، اس نے زمین کی حرکت کو روکا ہوا ہے، وگرنہ یہ زمین ہلتی رہتی ہے ہر وقت۔ اور یہ میخیں ہیں، سورۃ النبا میں پارہ نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں یہ بغیر مقصد کے نہیں ہیں، یہ عبث نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہم نے ان کو میخیں بنایا ہے زمین میں۔ اور وہی پہاڑ ہم تراش 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 کے کوئی جناب مکان بنا رہا ہے، کوئی روڈ بنا رہا ہے، ہماری سڑکیں ہی نہیں پوری ہو رہی ہیں، ہمارے سڑکیں ہی نہیں پوری ہو رہی، انہی پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے۔ جب یہ پہاڑ بالکل ختم ہو جائیں گے پھر قیامت برپا ہوگی اور زمین زلزلے کی شروع۔ فرمایا یہ زمین کے اوپر ہم نے میخیں گاڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور فرمایا ہم نے دو دریا چلائے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایسی رکاوٹ رکھی ہے، فرمایا کہ یہ والا پانی ادھر نہیں جا سکتا، ادھر والا پانی ادھر نہیں آتا، نہ ذائقہ مکس ہوتا ہے نہ رنگت مکس ہوتی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں۔ بحرین حاجزا، تو اللہ پوچھتے ہیں ہاں بھئی اب بتاؤ، زمین کو قرارگاہ بنانے والا اللہ ہے، اسی طرح زمین کے اندر پھر نہریں چلانے والا اللہ ہے، اور زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دینے والا، گاڑ دینے والا اللہ ہے، اور پھر دو دریاؤں کے درمیان جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس رکاوٹ کو بنانے والا اللہ ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ اب اللہ پوچھتے ہیں کیا کوئی معبود ہے؟ لیکن جب صحابہ اکرام کے سامنے نبی علیہ السلام یہ آیات پڑھتے تھے، جس وقت یہ 4-5 آیتیں ہیں اور ہر آیت کے آخر میں آتا ہے اِلَٰهٌ
مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا مشکل کشا، اولاد دینے والا، نفع نقصان کا مالک، عالم الغیب، ما فوق الاسباب، پکارے سننے والا، کیا کوئی دوسرا حاجت روا ہے؟ تو صحابہ کرام آگے سے جواب دیتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دلیل عقلی بیان فرما کے مشرکوں کو جھنجھوڑا ہے، اور مشرکوں سمجھ جاؤ، اور شرک کرنے والوں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں سمجھ جاؤ، جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ لیکن یہ باتیں تو مشرکین مکہ مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، آج کل کے مشرک نہیں مانتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کام، بارشیں برسانا، یہ سمندروں کو، ان کی لہروں کو، ان کی موجوں کو روکنا، یہ بھی اللہ نے انہی کے ذمہ کر دیا ہے۔ بھئی سمندر کیوں نہیں لہر باہر کیوں نہیں پھینک رہا، باہر جو ہے وہ اس کا پانی کیوں نہیں آ رہا، طوفان کیوں نہیں آ رہا؟ جی غازی عبداللہ شاہ صاحب وہاں پر موجود ہیں، ان کا دربار ہے، اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اور بھئی جب سونامی آئی تھی، وہ بڑا طوفان آیا تھا، اس وقت غازی صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ جو ابھی سیلاب آیا ہے، اور سیلاب کے اندر کئی دربار ڈوبے ہوئے نظر آئے ہیں، اور درباروں میں پانی اندر چلا گیا ہے، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی ولی جو ہے وہ اللہ کی طاقت کے سامنے نہیں۔ نبی تو اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ولی بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اور دین حق کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن پیچھے سے انہوں نے کاروبار لوگوں نے بنا کر وہاں پر جو ہے وہ عبادتیں شروع کر دی۔ ہماری قوم بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب قوم ہے، جو دیکھتی ہے دوسروں کو کرتے ہوئے اسے کرنے لگ جاتی ہے۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ، کوئی جناب بڑا درخت ہے، اس کے ساتھ جوتیاں لٹک رہی ہیں، کوئی جناب بڑا درخت ہے، اس کے ساتھ چابیاں لٹک رہی ہیں، کوئی کیا ہو رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے۔ اس کی پھر حقیقت کیا سامنے آتی ہے جی؟ لکھا ہوا تھا یہ چابیاں لٹک رہی ہیں، پورا درخت بھرا ہوا ہے، پورا درخت بھرا ہوا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ کوئی بندہ جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، اسے وہاں سے چابی ملی، اور اس نے چابی لا کر اس درخت کے اوپر لٹکا دی کہ جس کی ہوگی وہ اتار لے گا۔ لیکن پیچھے والوں نے دیکھا، انہوں نے وہیں پر چابیاں لٹکانا شروع کر دی اور اسی سے مانگنا شروع کر دیا۔ اب ان کا عقیدہ بن گیا جی، اس درخت کے ساتھ ایک کوٹھا بنا ہوا کمرہ، کہ اب جو چابی یہاں پر لٹکا کے اندر جائے گا اس کی منت پوری ہوگی، وگرنہ منت پوری نہیں ہوگی۔ حقیقت کیا ہے جی؟ وہ چابی گمی ہوئی کسی کو ملی، اس نے وہاں پر لٹکا دی۔ اور اسی طرح کوئی جوتیاں لٹکی ہوئی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی سفر کر رہا تھا، جوتا ٹوٹ گیا اس کا ایک، اب اس نے کہا کہ ایک جوتا پہن کے میں کہاں جاؤں؟ اس نے وہیں جو ہے وہ جوتا اٹھایا اور درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پیچھے دیکھنے والوں نے جناب درخت کو جوتوں کے ساتھ بھر دیا۔ کیسی عجیب قوم ہے! شرک نے مت ماری، شیطان نے مت مار دیے، لیکن مشرک کو سمجھ نہیں آتی۔ صحیح فرمایا کرتے تھے ہمارے استاذ مکرم کہ جب اللہ تبارک و تعالی شیطان کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عقل چھین لیتے ہیں، پھر اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کن سے مانگ رہا ہوں، جو دے بھی نہیں کچھ سکتے اور لے بھی کچھ نہیں سکتے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات سمجھانے کے لیے یہ آیات اور دلائل عقلیہ بیان فرمائے کہ جب سب کچھ کرنے والا، تو میں عرض کر رہا تھا مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، زمین و آسمانوں سے بارشیں اللہ نے برسائی ہیں، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ پھر شرک، لوگ آج کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا جی، شرک ختم ہو گیا ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ وہ تو مردیوں کو مانتے تھے، مورتیوں سے مانگتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مشرکین کہا۔ لیکن میرے دوستو، چاہے مورتی ہو، چاہے کوئی قبر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، درخت ہو، کسی سے بھی مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان سے بھی جب پوچھا جاتا تھا بھئی تم اقرار کرتے ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر ان سے پوچھا جاتا بھئی یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ پھر تم ان کو کیوں پکارتے ہو جی؟
یہ جو 360 بت لٹکائے ہوئے ہیں ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور آج کا مشرک بھی کیا کہتا ہے؟ ساڈی اللہ سندا کوئی نہیں، انہاں دی اللہ موڑدا کوئی نہیں، ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی اللہ۔ دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے نا، پھر وہ مشرک تھے، یہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ یہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس لیے جب دونوں کا نظریہ ایک ہے پھر دونوں پر قرآن نے فتویٰ بھی ایک ہی لگایا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔